سال پرانی ایک لاگ بک ہے جس میں مرر نامی ایک آفیسر روزانہ کی بنیاد پر لکھتا ہے کہ کیسے اس کی ٹیم نے ترا کی کانوں سے سفید چونا پتھر کے بڑے بڑے بلاکس کشتیوں کے ذریعے گیزا تک پہنچائے۔ وہ اپنے کام کے کوٹے، راستے میں آنے والی مشکلات اور مزدوروں کی تعداد کا ذکر کرتا ہے۔ یہ کسی مذہبی رسم کی تفصیل نہیں، یہ ایک بہت بڑے تعمیراتی پروجیکٹ کی سپلائی چین مینجمنٹ ہے۔ یہ ایک CEO کی اسپریڈ شیٹ لگتی ہے، کسی پادری کی دعا نہیں۔ یہ ایک صنعتی پیمانے کا پروجیکٹ تھا جس کی بنیاد ٹھوس معیشت اور ٹیکنالوجی پر تھی۔ تو پھر آپ کے مطابق اہرام کی تعمیر کا خاتمہ کیوں ہوا؟ اگر یہ صرف معاشی اور سیاسی طاقت کا مظہر تھا تو جب بھی ریاست مضبوط ہوتی اسے دوبارہ شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اس کا خاتمہ مذہبی نظریات میں بالتدریج تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ لوگوں کی سوچ بدلی، شاید بعد کی زندگی کے لیے دیگر ذرائع کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، جیسے ہم بعد میں بادشاہوں کی وادی میں دیکھتے ہیں، جہاں توجہ ایک عظیم و شان یادگار بنانے کے بجائے مقبرے کے اندر کی دیواروں پر تفصیلی نقاشی اور منتر لکھنے پر مرکوز ہو گئی۔ یہ ایک زیادہ ذاتی اور خفیہ راستہ تھا آخرت کو یقینی بنانے کا۔ شاید انہوں نے محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا حرم قبر چوروں کو بھی دعوت دیتا ہے اور اصل مقصد یعنی فرعون کے جسم اور سامان کو محفوظ رکھنا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو مذہبی فکر بھی وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئی کہ آخر تک اہرام کی تعمیر بڑے حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اگر یہ مذہبی طور پر اتنا ہی مرکزی تھا تو یہ کیوں رکا؟ اس کا جواب تاریخ میں صاف لکھا ہے۔ پہلا عبوری دور، یہ سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی کا دور تھا۔ مرکزی حکومت ختم ہو گئی، ریاست چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی اور معیشت تباہ ہو گئی۔ اہرام کی تعمیر کے لیے ایک مستحکم، مرکزی اور امیر ریاست کی ضرورت تھی جو پورے ملک سے وسائل اور افرادی قوت اکٹھا کر سکے۔ جب وہ ریاست ہی نہیں رہی تو اہرام بھی نہیں رہے۔ یہ اتنا ہی سیدھا معاملہ ہے۔ عقیدے راتوں رات ختم نہیں ہوتے، لیکن سلطنتیں اور ان کے خزانے ضرور ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ریاست کمزور ہوئی تو وہ اس طرح کے مہنگے اور وسیع منصوبوں کو جاری نہیں رکھ سکی۔ یہ مذہبی سوچ کی تبدیلی نہیں، یہ سیاسی اور معاشی حقیقت کا جبر تھا۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک اہرام کی پوری تاریخ ان کی شکل کے ارتقاء سے لے کر ان کے مقام اور اندرونی ساخت تک ہر چیز مصریوں کے بعد کی زندگی اور کائنات کے بارے میں گہرے مذہبی عقائد سے جڑی ہوئی ہے۔ زوزر کی سیڑھی سے لے کر خوفو کے شمسی راستوں تک ہر قدم ایک نظریاتی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی اور سیاسی عوامل نے یقیناً اس کے پیمانے اور معیار کو متاثر کیا ہوگا، لیکن وہ ڈرائیور کی سیٹ پر نہیں تھے۔ بنیادی محرک، اصل انجن ہمیشہ روحانی اور علامتی ہی رہا۔ اس کے برعکس، میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ مذہب نے سیاق و سباق اور مقصد فراہم کیا، اہرام کا عروج و زوال مصری ریاست کی مادی اور سیاسی حقیقتوں کا براہ راست عکاس ہے۔ چوتھے شاہی خاندان کی بے پناہ طاقت اور وسائل نے گیزا کو جنم دیا، اور بعد کے ادوار کی سیاسی کمزوری اور معاشی بدحالی نے چھوٹے اور کم معیاری اہرام کو جنم دیا۔ وسائل، افرادی قوت اور سیاسی استحکام وہ اصل انجن تھے جنہوں نے ان یادگاروں کی تعمیر کو ممکن بنایا، اور بالآخر جب یہ انجن کمزور پڑا تو تعمیر کا سلسلہ بھی رک گیا۔ یہ واضح ہے کہ اہرام کی تعمیر ایک انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں عقیدہ اور عملیت دونوں ہی بری طرح سے گتھے ہوئے تھے۔ شاید سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ بالکل، اور ان مختلف زاویوں سے غور کرنے سے ہی ہمیں قدیم مصر کی عظمت اور اس کی حدود دونوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ اس موضوع کی گہرائی کو جاننے کے لیے فراہم کردہ مواد میں مزید بہت کچھ موجود ہے۔